Talak, talak, talak. آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ مجھ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 بار طلاق کہہ دیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ بھائی، کیا آپ رشتے کو کھیل سمجھتے ہو؟ خیر، اگر غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو واپس اپنی بیوی کے پاس جا کر معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں اپنی بیوی کے پاس واپس جا سکتا ہوں؟ یقیناً، لیکن مجھے اس کا فتویٰ کہاں سے ملے گا؟ بھائی، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ آپ کیسے مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں مگر جانتے نہیں؟ آپ اللہ کی کتاب میں دیے گئے اللہ کے واضح احکامات پڑھ لیجئے۔ اللہ کی بات کے اوپر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی بات، یہی سنتے رسول بھی ہے۔ آپ مجھے دکھائیے کہ اللہ اس بارے میں قرآن میں کیا احکام دیتے ہیں۔ طلاق قرآن میں سورہ نمبر 18 آیت 71 اور 74 اور سورہ نمبر 38 آیت 6 اور سورہ نمبر 48 آیت 15 اور سورہ نمبر 66 آیت 5 اور سورہ نمبر 68 آیت 23 اور بہت ساری دیگر آیات کے مطابق طلاق جدا ہونے، چلنے یا آگے بڑھنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ طلاق کوئی جادوئی لفظ نہیں ہے جو بولا اور رشتہ ختم۔ یہ قرآن کے مطابق ایک لفظ نہیں بلکہ مرحلہ وار عمل کا نام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اسی بات پر مختلف فرقوں میں اختلاف ہے کہ طلاق ایک لفظ ہے یا مرحلہ وار عمل کا نام۔ کیا آپ مجھے قرآن سے یہ مرحلہ وار عمل دکھا سکتے ہیں؟ یقیناً، طلاق قرآن کے مطابق ایک لفظ نہیں بلکہ مرحلہ وار طریقہ ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے جب میاں اور بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو اللہ ہدایت دیتا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، جیسے کہ سورہ نساء 4 کی آیت 19، آیت 35، آیت 34 اور 128 اور دیگر آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر بیوی کی اصلاح کے لیے بستروں میں علیحدگی کرنی ہو تو اس کا دورانیہ کیا ہوگا؟ طلاق کا فیصلہ کرنے سے پہلے جب یہ طریقے استعمال ہو جائیں اور مسئلہ حل نہ ہو اور مرد تعلق نہ رکھنے کا ارادہ کر لے تو اس کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے طلاق دینے کے لیے۔
اگر 4 مہینے انتظار کے بعد بھی شوہر کا ارادہ طلاق کا ہو تو پھر اگر 4 مہینے انتظار کے بعد بھی طلاق کا ارادہ ہو تو مرد کے طلاق دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے مطابق میاں بیوی کا 3 ماہواری کے انتظار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ نمبر 2 آیت 228 میں دیا گیا ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو تو انتظار کی مدت بچہ پیدا ہونے تک ہے، جیسا کہ سورہ طلاق 65 اور آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے۔ کیا اس دوران شوہر کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس انتظار کی مدت کے درمیان بیوی کو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رکھے جیسے وہ خود رہتا ہے، جیسا کہ سورہ طلاق 65 کی آیت 1، 6 اور 7 میں بیان کیا گیا ہے۔ بیوی کو اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رکھنا طلاق کے عمل کے دوران، وہ کس وجہ سے؟ اور یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے ساتھ رہنے میں اللہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ہر ہدایت کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، جیسا کہ اگر بیوی کے گھر میں رہتے ہوئے حمل ظاہر ہو جائے تو بیوی پر کوئی الزام نہ آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ایک ساتھ ہوں گے لا تعلق ہو کر تو ان کو آنے والی مشکلات کا احساس بھی ہوگا، اور غصے والے سارے فیصلے تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے اور دونوں کو اصلاح کا موقع بھی ملے گا۔ اور اگر وہ اس 3 ماہواری انتظار کے دوران رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق کا عمل ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس 3 ماہواری انتظار کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو اگر اس 3 ماہواری انتظار کے درمیان یا اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو میاں اور بیوی کے پاس اختیار ہے کہ آپس کی رضامندی سے یا دوبارہ اکٹھے ہو جائیں یا علیحدہ ہو جائیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں، کیونکہ طلاق کا پورا عمل مکمل ہو گیا ہے، جیسا کہ سورہ طلاق 65 کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے۔ لیکن لوگ تو اس عمل کے پورا ہونے کے بعد میاں بیوی کو دوبارہ آپس میں نکاح کرنے سے روکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی اس طلاق کے مکمل ہونے کے بعد کبھی بھی باہمی رضامندی سے اکٹھے ہونا چاہیں تو اللہ نے لوگوں کو ان میاں بیوی کو دوبارہ نکاح کرنے سے روکنے کو منع کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 232 میں کہا گیا ہے۔
یعنی کہ عورت کو حلالہ نہیں کرنا پڑے گا؟ توبہ کرو میرے بھائی، عورت کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ اسلام میں حلالہ یعنی محدود مدت کے نکاح گناہ ہے جس میں عورت کی عزت مجروح ہو، جیسا کہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 اور سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر میاں بیوی کے دوبارہ نکاح کے بعد ان میں پھر اختلاف ہو جائے تو پھر مرد اور عورت کیا کریں؟ ارے بھائی، یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے جو آپ بار بار کھیل رہے ہیں۔ ویسے تو اس کی امید بہت کم ہے، مگر قرآن کے مطابق طلاق کا عمل میاں بیوی صرف 2 مرتبہ دہرا سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ 2 کی آیت نمبر 229 میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی میاں بیوی نے یہ سلسلہ تیسری دفعہ دہرایا تو 3 ماہواری انتظار کے بعد وہ دوبارہ نہیں مل سکتے، سوائے اس صورت کے اگر وہ عورت جائز اور سچی نیت سے کسی اور مرد سے شادی کرے اور پھر کسی وجہ سے عورت کی اپنے دوسرے شوہر سے طلاق ہو جائے اور اسی مرحلہ وار طریقے سے حلالہ نہیں تو اس عورت کو اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے، جیسا کہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 230 میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک آخری سوال، اگر طلاق مکمل ہو جائے تو مہر کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہماری ویب سائٹ یا مفت موبائل ایپ پر آپ کو میاں بیوی کے حقوق، عورتوں کے حقوق، نکاح و طلاق، والدین اور اولاد کے حقوق جیسے موضوعات پر کافی سوال اور ان پر قرآنی آیات مل جائیں گی، جو آپ خود بھی قرآن سے پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ ہم سب سنت رسول کے مطابق قرآنی احکامات پر عمل کر سکیں۔ بھائی، آپ نے تو مجھے گمراہی سے بچا لیا۔ اللہ کی کتاب میں اتنے واضح احکام موجود ہیں، مگر میں آج تک صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ بھائی، آپ کو اور آپ کی بیوی کو قرآن پاک سے میاں بیوی کے حقوق جاننا چاہیے۔ اگر آپ ان آیات میں دی گئی ہدایت پر عمل کریں گے تو ان مسائل سے دوچار نہیں ہوں گے، اور آج سے عہد کریں کہ اللہ کی کتاب کو نہ صرف ہدایت کی کتاب مانیں گے بلکہ اس کے اندر دی گئی ہدایت کو جانیں گے بھی۔